میرے خدایا میں زندگی کے عذاب لکھوں کہ خواب لکھوں، یہ میرا چہرہ یہ میری آنکھیں بجھے ہوئے چراغ جیسے جو پھر سے جلنے کے منتظر ہوں، وہ چاند چہرہ ستارہ آنکھیں وہ مہرباں سایہ دار زلفیں۔ عبید اللہ علیم 18 مئی 1998 کو ان کا انتقال ہوا۔ آج ان کی 18ویں برسی ہے، لیکن لگتا ہے کہ 18 دن پہلے کی بات ہے۔ انتہائی محبوب آدمی، نوجوان، ان کے عاشق ہر وقت حالہ بنائے رہتے تھے۔ جدید غزل اور نظم، اس کا ذکر عبید اللہ علیم کے بغیر ناممکن ہے۔ مطلب وہ آدمی شاعری اوڑھتا تھا، شاعری کھاتا تھا، شاعری پیتا تھا، شاعری سوتا تھا۔ میں نے ایسے آدمی بہت کم دیکھے ہیں۔ کشمیری بٹ تھے لیکن بھوپال میں پیدا ہوئے۔ کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اردو میں کیا، اس کے بعد ریڈیو پاکستان میں پروڈیوسر رہے، پھر پاکستان ٹیلی ویژن کراچی اسٹیشن جب بنا تو ابتدائی جو پروڈیوسرز تھے ان میں تھے، اور 1978 میں جنرل ضیاء کی جب آمریت آئی ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا پی ٹی وی۔ اس کے بعد شاعر تھے، 1974 میں پہلا مجموعہ آیا چاند چہرہ ستارہ آنکھیں، اب تک پتہ نہیں شاید 20 ایڈیشن اس کے شائع ہو چکے، مطلب نوجوانوں کا شاعر جیسے کہتے ہیں نا۔ پھر ویران سرائے کا دیا، 90s میں یہ زندگی ہے ہماری جو مجموعہ تھا وہ لندن سے شائع ہوا، اس کے بھی کوئی 7-8 ایڈیشن جو ہیں وہ نکل چکے ہیں۔ اچھا، عجیب و غریب مست آدمی تھا۔ رات 2 بجے بھی اگر آپ دروازے کو نوک کریں تو پہلا سوال یہ کرتے تھے، اچھا کیا مسئلہ ہے، کہاں چلنا ہے؟ اب ایسے لوگ نہیں ہیں، اور ہمیشہ ڈرائنگ روم کھلا رہتا تھا، آپ جائیں اندر، سو جائیں، صبح کوئی ناشتہ دے دے گا، آپ بھول ہوئیں اور واپس چلے جائیں، ملنے کی بھی ضرورت نہیں، اس طرح کے تھے۔ اچھا، جان ایلیا سے ان کی جو دوستی تھی وہ بڑی جیسے کہتے ہیں نا دانت کاٹے کی دوستی۔ تو جان صاحب نے ان کی زندگی میں ان پہ ایک مضمون پڑھا، تو میں نے سوچا کہ ایک جھلک آپ کو سنواؤں کہ اس مضمون میں جان صاحب کہہ کے آ رہے ہیں عبید اللہ علیم کے بارے میں۔ جی، میں علیم کا سب سے قریب ترین آدمی ہوں، سب سے قریب ترین آدمی۔ اب یہ اعزاز ہے یا وجہ ذلت یہ طے نہیں کر سکا، لیکن ہے یوں ہی کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ترین آدمی ہیں۔ تو یوں ہے صورتحال کہ ایک سرکش اور پیکار طلب اور مردم آزار روح کا نام ہے، جو انسانوں سے الجھتی پھرتی ہے، اس کی زبان میں زہر ہے، اور جب وہ اپنی زبان کا زہر دوسروں کی سماعت میں گھول نہیں پاتا تو اس کی کنپٹی میں درد ہونے لگتا ہے، ایسا درد کہ جان کے لالے پڑ جائیں۔ اس کی شخصیت میں خنجر کی سی تیزی اور تلوار کی سی کاٹ ہے کہ جو بھی سامنے آیا وہ دو نیم ہوا۔ پر یہ بات کون جانتا ہے کہ وہ سامنے والا اپنے آپ سے غیر محفوظ ہے، مگر اس سے اگر کوئی غیر محفوظ ہے تو وہ خود ہے۔ سامنے کا دشمن پیچھے رسوا، کیا خوبصورت بات ہے۔ اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ایک چھوٹی سی نذرانہ میں بھی پیش کر دیتا ہوں، انہی کا کلام ہے۔ کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی، سو میں نے جیون وار دیا، میں کیسا زندہ آدمی تھا، ایک شخص نے مجھ کو مار دیا۔ واہ واہ واہ، مجھے دو طرح کی خوشی ہو رہی ہے۔ دو طرح میں نے سلیم صاحب کا شعر یاد ہے، بالکل صحیح پڑھ دیا۔ شکر۔ اچھا، یہ جو علیم صاحب تھے، چونکہ میں نے کہا کہ محبوب شاعر لہٰذا خوشی خوشی گلوکار انہیں گاتے تھے، مثلا نور جہاں نے ان کی کئی غزلیں گائیں، حبیب ولی، تصور خانم، بلقیس خانم، مہدی حسن، پھر غلام علی، پھر عابدہ پروین، مطلب ایک نغمگی تھی چونکہ کلام میں، تو وہ گایا کرتے تھے۔ کراچی کے اوپر انہوں نے ایک مرثیہ لکھا، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی عبید اللہ علی، میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی، ہم ہی قتل کر رہے ہیں، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں۔ مطلب حالانکہ یہ کوئی 25-30 سال پہلے کی، لیکن لگتا ہے کہ جیسے آج کی شاعری ہے۔ ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کوئی قاتل نہیں گزرا ایسا جس کو تاریخ بچا کر لے جائے۔ یہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی نا تو اس موقع پہ یہ شعر انہوں نے کہا تھا۔ اور پھر ہے کہ ہر تیرگی میں تو نے اتاری ہے روشنی، اب خود اتر کے آ کہ سیاہ تر ہے کائنات۔ یہ حمد کا شعر ہے۔
اور کچھ دن تو بس وہ میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو یہ تو آپ کو جو ہے ذہن میں ہوگا۔ عبید اللہ علیم ترنم سے بھی کلام گاتے تھے، لیکن وقت ہے میں آپ کو سنوا نہیں سکتا، مگر ان کا کلام کا ایک نمونہ انہی کی زبانی پیش خدمت ہے۔ آج 18ویں برسی پہ ہم انہی کی زبان میں، انہی کی آواز میں ایک خراج عقیدت پیش کرنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ سنائیے جناب۔ تم لب بلب، تم دل بدل، تم جاں بجاں، ایک نشہ ہو، ایک خواب ہو، تم کون ہو جو دست رحمت نے میرے پر لکھا وہ باب ہو، تم کون ہو جو دست رحمت نے میرے دل پر لکھا، تم عشق کا وہ باب ہو، تم کون ہو، میں ہر گھڑی ایک پیاس کا سہرا، تم تازہ تر ایک آب ہو، تم کون ہو۔